حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان رہتا ہے۔ وہ تم کو سکھا کر زاویے ضبط کے پھر توکل کی راہ پر لگاتا ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں بھی رستہ بنواتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملاتا ہے، جو شدید طوفانوں میں بھی کشتی نوح پار لگواتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کر کر لیں گے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کشی کر لیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ دوسروں کو کچھ بھی کہنے سے پہلے الفاظ کو اپنے پورے اوپر آزما لیجئے۔ کبھی کبھی آپ کو صبر کی نہیں بلکہ صحیح سمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش کرنا ہوتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ عشق جب عین ذات ہو جائے، خالق معجزات ہو جائے، عمر بھر چپ رہو تو ممکن ہے کن کہو کائنات ہو جائے۔ تم اپنے رب کو خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنے کن کو خاص رکھے گا۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں، اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں، اسے سب سے اول رکھو، وہ موجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ کہے گا کن اور فیکون ہو جائے گا، حقیقت بن جائے گی۔ وہ دعائیں بھی جو عرصے سے مانگنا تم نے چھوڑی نہیں۔ حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ آپ نے آنکھ کھولی اور موت کے فرشتے کو دیکھ کر فرمایا، رک جاؤ، تم صرف اللہ کے غلام ہو جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے آیا ہے، اور میں بھی ایک غلام ہوں۔ تمہیں جو حکم ملا میری جان نکالنے کا تم اس کو پورا کر پاؤ گے، مگر مجھے جو حکم ملا ہے نماز ادا کرنے کا میں اسے پورا نہ کر پاؤں گا، سو پہلے مجھے وہ کرنے دو جس کا مجھے حکم ملا ہے، پھر تم وہ کر لینا جس کا تمہیں حکم ملا۔ پھر آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی اور اپنی جان اللہ رب العزت کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جسے بخار تھا۔ ابو ہریرہ بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخار میری آگ ہے جسے دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ آخرت میں جہنم کے عذاب کے عوض اس کا حصہ اس بخار کو قرار دیا جائے۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اسی لیے بار بار رجوع کرتے رہو اور یہ تعلق کی ڈور مت ٹوٹنے دینا۔